أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر ترتیب نال تسی حضرات سماعت فرما رہے ہو.
اج اس واقعہ دا چوتھا حصہ یعنی چوتھا جمعہ مختصر خطبے دے اندر یوسف علیہ السلام دے سیرت دے کچھ پہلو جو قرآن نے بیان فرمائے میں اپنے کمزور علم دے مطابق جتنی بھی اللہ توفیق بخشے گا میں عرض کراں گا. تسی دعا فرماؤ اللہ اس طالب علم نو سچ سچ اور حق اور شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام دے قصے دے اندر اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھن والے واسطے سنن والے واسطے، اور اس واقعے ایک ایک گل وچ اللہ دی قدرت سمجھ آندی کہ وہ اپنے بندیاں دی مدد کیویں کردا ہے. اپنے بندیاں نو مصیبتاں وچ دکھاں وچوں کڈدا کیویں. صرف حضرت یوسف دا واقعہ لذت دے طور تے نہیں سنی دا، ادھ وچ دیکھنا ہے بھی اللہ نے ساڈے واسطے کی بیان فرمایا ہے. یوسف علیہ السلام سنے بلوغت نو پہنچ رہے اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں آپ دے حسن تے بھی دن بدن نکھار پیدا ہوندہ جا رہے. پیشانی تے نور نبوت دا حسن اے الگ، وجود دا حسن الگ. زرخرید غلام نے بادشاہ دے گھر وزیر خزانہ دے گھر پرویش پا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام دے حاشیہ خیال وچ بھی نہیں کہ جڑی بی بی میری خدمت پہ کر دی دی نیت کی، کیونکہ نیتاں نو کون جاندہ ہے؟ بولو بھائی ذرا، اللہ جاندہ ہے. وہ اپنا محسن سمجھ کے رہ رہے ہیں، لیکن زلیخا دی جتنی آؤ بھگت ہے یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر جتنا بھی ہو دا محنت کرن دا انداز ہے، اس تو حضرت یوسف علیہ السلام ناواقف سی. پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال. ادھروں حسن اور جمال عروج تے پہنچیا، اتنوں بہت بڑا امتحان دا پہاڑ حضرت یوسف علیہ السلام واسطے تیار ہو. ایک دم زلیخا کہنے لگی کہ یوسف ایسی مکان بنایا ہے، محل بنایا ہے، تو ویکھیا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لینے. اگی اگی حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں اور پیچھے بی بی تالے لاندی جا رہے. ایک تالا نہیں، دو تالے نہیں،
4 دروازے نہیں، 5 دروازے نہیں، مفسرین دے قول دے مطابق 7 دروازے، اور تالا بھی کوئی غریبہ والا تالا نہیں 2-4 روپے والا ہوئے، تالے بھی شاہی، چابیاں بھی شاہی، دروازے بھی بڑے پارے شاہی، ہر تالا لاندی ہے اور تالا لا کے پھر انہوں چیک کر دی چنگی طرح دھیان نال کے کوئی کھلا نہ رہ جائے۔ اور میں پھر اپنے ذوق ایک چھوٹی جی گل کر دینا بھی وہ سارے دروازے بند کر رہی ہے اور اللہ یوسف واسطے اس طرح دے دروازے کھول رہے ہیں۔ یا اور کہہ دینا دنیا تالے لاندی، دروازے بند کر دی، مضبوط قسم دے دروازے، مضبوط قسم دے تالے لاندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بھی تسی اپنے خزانے انو، اپنے دروازے انو، اپنے محلہ انو تالے لا لاؤ، میں اپنا دروازہ بند ہی نہیں کروں، میرا دروازہ کھلا رہے گا، تسی کر لو اپنی محنت جڑی کروں دی۔ اگے اگے یوسف علیہ السلام نے اور پیچھے پیچھے زلیخا، ہن آپس وچ بیٹھے ہیں تو ادھر سپیکر بھی بند نے، گھر میں آواز بھی نہیں جا رہی، تے چھوٹی جی اپنا گل کر لئیے، جے سمجھ آ جائے تے اتھے رکھ لینا، نہ بھی سمجھ آوے تاں بھی اتھے رکھ لینا، گھر نہ دسنا، وہ نہ ہوئے کہ تانوں گھر وڑن کوئی نہ دے، موجودہ دور دے حالات دے مطابق مہربانی کرنا، وہ نہ ہوئے کہ سارے بددعاواں مینوں ہون، کتھوں سبق پڑھ کے ہوندے ہو، کیڑا مولوی تانوں یہ تقریراں سناندا ہے؟ بھائی بظاہر حضرت یوسف غلام سی اور او مالکہ سی، پھر بھی یوسف اگے اگے نے تے بی بی پیچھے وے، یوسف اگے تر کے دس دیتا بھی ایہو جہا مال پیچھے رکھی دے، اگے نہیں ٹری دا، انہوں اگے لا کے تے مرد پیچھے نہ ٹرن، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم نے عورتاں تے جڑی قوم ساری ٹوری بیبیاں دے پیچھے پوے، پھر کہے جی سانو کامیابی نہیں ملتی، کامیابی خاک ملنی ہے، جو اللہ فرمایا وہ کر دے نہیں۔ تو پیچھے پیچھے بی بی اگے اگے یوسف لگ گئے تالے، اندر گئی، حضرت یوسف علیہ السلام دیاں تعریفاں شروع کر دیتے، یوسف تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں، فرمایا جدو موت آ جائے گی، جدو قبر چلے جاواں گے، اے سارے وال سر نالو جدا ہو کے خاک وچ مل جان گے۔ کمال ہے بھئی او تعریفاں بھئی کر دیئے، اگو حضرت یوسف علیہ السلام فکر آخرت دی کانفرنس شروع کی تھی کڑے، وہ کہہ دیئے یوسف کمال دیاں تیری اکھاں نے، فرمایا جدو موت آ جائے گی نا، اے اکھاں نکل کے تے چہرے تے بہ کے پانی دی طرح ضائع ہو جان گے۔ یوسف تیرا مکھڑا بڑا سونا ہے، کمال دا چہرہ ہے تیرا، فرمایا موت تو بعد خاکج مل جائے گا۔ یوسف تیرے لب بڑے سونے نے، فرمایا قبر جا کے یہ سب کچھ جدا ہو جائے گا، حسن حسن نہیں رہنا، زلفاں زلفاں نہیں رہنیاں، سرمگی اکھاں اکھاں نہیں رہنیاں، اے چہرہ چہرہ نہیں رہنا، اے لب لب نہیں رہنے، اے ٹور ٹور نہیں رہنی۔ او تعریفاں کر دی جا رہی ہے تے یوسف علیہ السلام اگو انہوں موت دی گل پہ سنا دینے بے اے بھی جایا ہو جائے گا، اے بھی ایتے رہ جائے گا، اے بھی ایتے رہ جائے گا۔ آخر کار اپنے مطلب تے آئی،
قالت حیت لک، شباب بھی ہوئے، حسن بھی ہوئے، جمال بھی ہوئے، کمال بھی ہوئے، کوئی قانونی ضابطے دا ڈر بھی نہ ہوئے، نہ پرچے دا، نہ ایف آئی آر دا، نہ بدنامی دا، نہ رولے دا، نہ جیل دا، نہ تھانے دا، نہ اتکڑی دا، قانون گھر دا، بادشاہ گھر دا، تھانے گھر دے، ایجنسیاں گھر دیاں، فوج گھر دی، خزانہ گھر دا، تالا ہوئی ایک نہیں ساتھ لگے نے، سامنے حسن و شباب عروج تھے، ادھر بھی حسن و شباب عروج تھے، آواز آ رہی قالت حیت لک، یوسف تینوں کہہ رہی ہیں میرے وال تک، تو جو میں کہنی ہاں میری من میری خواہش پوری کر۔ ادھر اکھاں وچ نبوت دا سرما پایا ہویا ہے، سبحان اللہ نہیں کہنی، اللہ ٹھیک نہیں رہا، ادھر اکھاں حیات نبوت دا سرما نیوی پا کے کھڑے نے۔ قالت حیت لک، یوسف تینوں کہہ رہی ہیں۔ اچانک جدو دیکھا بھی یوسف ٹس تو مس نہیں ہو رہا، میرا شباب نہیں دیکھ رہا، میرا حسن نہیں دیکھ رہا، میری گل نہیں من رہا، حالانکہ جو میں کہندی سا مندہ سی، انہوں خیرے پتھر بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اچانک زلیخا دے دل وچ خیال آیا، جڑا میرا بت پہ ہے، میرا معبود، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، جن میں سجدے کرنی ہاں، جدی عبادت کرنی ہاں، کہ دے او دے کولوں تو نہیں ڈر گیا، او دے کولوں تو شرم نہیں کر رہا۔ دوڑ کے گئی تے چادر اتار کے تے اپنے اس بت نو چنگی طرح ٹھانپ دیتا، چھپا دیتا۔ ہن کہندی ہے یوسف بے خوف ہو جا، بے فکر ہو جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کی کیتا ہے تو؟ اس نے کہا میں اپنے مشکل کشا دے اتے کپڑا پا چھڑے ہے، ہن انہیں کوئی نہیں ویکھنا۔ یوسف علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے، بہت پاگل عورتاں ویکھیاں نے تیرے کولوں کٹ، انج دا بھی رب ہوندا ہے جے تے کپڑا دے دئیے تے ویندا نہیں، اے بھی کوئی رب ہے؟ اور رباں دے اتے کپڑے نہیں پائی دے، اور رب تے غلاف نہیں چڑھائی دا۔ مشرق تو لے کے مغرب تک جاؤ، جتنے لوگاں دے داتے بڑے ہوئے نے، مشکل کشا بڑے ہوئے نے، وی چادراں رنگ برنگیاں کڑھائیاں نے اتے چڑھا کے رکھی ہوئے نے، غریب نو لباس پان نو نہیں لبدا، بابیاں دی قبراں تے غلاف پہ چڑھے نے۔ راز نہ ہونا، بابے نو تیری چادراں دی ضرورت نہیں، یہ متقیے تے وہ جنت دے محل وچ لباس جنتی پا کے پھر رہا ہے، اے کسی غریب نو پہنا دے، کسی تھی پہن نو کج دے۔ انج دیاں جدو گلاں کریے تے لوگ کہندے مولوی ہونا ادھے ادھے وہابی ہو گئے نا، کج دیتا، جھل پا چھڑی رب تے، غلاف چڑھا دیتا معبود تے، اے رب تے جھل نہیں پائی دی۔ تے جنہوں اتنی مشکل ہوئے بے گرمی دی اندر گلی کر کے جھل رب تے معبود تے پا دئیو، رب نہیں ہوندہ۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے پگلیے تیرا انج دا معبود ہے، اول تے ویسے بھی نہیں ویکھ سکدا، تے تو مطمئن ہو گئی کہ چادر پا دیتی اور نہیں ویکھ سکدا، جے تو اپنے اس رب کولو حیا پہ کرنی ہے معبود کولو کہ جڑا ہے ہی پتھر دا او تے کپڑا پا چھڑیا ہی، جڑا ویکھ نہیں سکدا او دے کولو تو حیا پہ کرنی ہے، تے جڑا پردیاں دے وچوں ویکھ لیندا ہے میں او دے کولو حیا کیوں نہ کراں؟ جدے سامنے کوئی چھپی ہوئی شائی نہیں، وہ کون ہے؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، تھوڑا جو اچھی بولنا بھائی، جے عقیدہ ہے تے کھل کے اظہار کرو، جڑا پردیاں دے وچوں ویکھ لیندہ وہ کون ہے؟ جڑا اوٹاں دے وچوں ویکھ لیندہ وہ کون ہے؟
جڑا ہزاراں پردیاں دے وچوں بھی ویکھ لوے کسی ایک پردہ بھی رکاوٹ نہ بنے دلاں دی بھی جاندا ہوئے او ذات میرے اور تیرے اللہ دی اللہ اے تے کلا ہے او دے علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا بی بی کہندی یہ قالت حیت لک یوسف تینوں کہہ رہیاں ذرا عقیدہ بھی بنا حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے کھڑے نے آپ بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پر دادا بھی نبی ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اوتے کھڑے ہو کے کسے نبی نو آواز نہیں ماری کسے نوری نو آواز نہیں ماری اللہ دا قرآن میرے سامنے وے جڑی گل زلیخا کیتی ہے او بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے جڑا وظیفہ یوسف نے پڑھیا او بھی قرآن نے بیان فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ اور تھوڑا جیا غور کرتے قرآن سمجھ آ جائے گا وہ کہندی ہے ہائی تلک یوسف تینوں کہہ رہی ہیں حضرت یوسف فرماندے نے معاذ اللہ اللہ میں تینوں کہہ رہا ہوں او یوسف نو کہندی ہے میرے والد تک حضرت یوسف اللہ نو کہندے نے اللہ ویک 4 چفیر دروازے بند ہو چکے نے ایک تالا نہیں 2 تالے نہیں ایک دروازہ نہیں 7 دروازے نے تے تالے بھی بڑے مضبوط نے بوہے بھی بڑے مضبوط نے دیواراں بھی بڑیاں مضبوط نے ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی ایتھوں دوڑ کے جان دی گنجائش کوئی نہیں ہے اللہ میں تینوں کہہ رہا ہوں ایس مصیبت وچوں تو ہی نجات دے سکنا ہے انہاں دکھاں چوں تو ہی کڈ سکنا ہے اللہ ویکھنا ذرا اے او چادر میرے وجود تے جڑی چادر تو میرے بابے یعقوب نو بھی عطا فرمائی میرے دادے اسحاق نو بھی عطا فرمائی میرے پردادے ابراہیم نو بھی عطا فرمائی اللہ او چٹی تموت والی چادر تے آج داغ لانا چاندی ہے معاذ اللہ بچا میرے اللہ میں پھنس گیا کلا یا اللہ جڑا اچھی بولے تے کوئی مصیبت ہی نہ ہے اللہ جے کوئی دکھ آ جائے تے انج بچا لویں جویں یوسف نو بچایا سی حضرت یوسف علیہ السلام اوتے ہی کھڑے ہو کے آواز پہ مار دینے معاذ اللہ وڈیاں مہراں والے آسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ اللہ ویکھنا ذرا اج تالے لا کے مینوں برائی دی دعوت پئی دیندی ہے معاذ اللہ بچا میرے اللہ جو سبحان اللہ کہو تے تھوڑی جی گل کھولیے اے نکتہ سمجھنا چاہیے میں شیطان سے بچنے کا آپ کو ایسا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن کلاشن کوف جتنا نہیں ڈرتا جتنا شیطان اس وظیفے سے ڈرتا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ جدو کوئی شیطان حملہ کرے شیطانی وسوسہ حملہ کرے 2 وظیفہ پڑھیا کرو اعوذ باللہ پڑھ لو شدید غصہ چڑھیا ہوئے اعوذ باللہ پڑھو غصہ اتر جائے گا
ایسی مشکل کتوں آئے گی بھائی؟ 4 سفید دروازے بند، تالے لگے، چابیاں کوئی نہیں۔ جدو حضرت یوسف نے رب نو آواز ماری، اللہ کہندا ہے یوسف تے کھڑے نہیں ہونا۔ اے میں کئی دفعہ واقعہ پورے ملک کے بیان کر چکے ہیں، چونکہ اس تسلسل دے وچ آ گیا ہے۔ ایتھے کھڑے نہیں ہونا، اے جگہ برائی والی ہے، تے تینوں سامنے جڑی دعوت پئی دیندی ہے اے بھی برائی دی دعوت پئی دیندی ہے، لہذا میں تینوں کہنا وا اے برائی والی جگہ تے کھڑے نہیں ہونا۔ میں قیامت تک قرآن وچ ضابطہ بیان کر دینا کہ جتھے نبی ہووے اتھے برائی نہیں ہوندی، جتھے برائی ہووے اتھے نبی نہیں ہوندا۔ نبی جڑی جگہ تے ہووے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ اتھے برائی آ جائے، یا جتھے برائی ہووے اتھے نبی کھلوندا نہیں، بیٹھدا نہیں، سوندا نہیں ہے۔ دوسری گل میں اپنے سامعین نو نال دسدا جاواں، ایک کمرہ تے محل زلیخا دا ہے، سینکڑاں دروازے نے۔ اللہ فرماندا ہے یوسف پاویں سونے تے چاندی تے زمرد تے یاقوت دا محل تے کمرہ کیوں نہ ہووے، پر ہے تے زلیخا دا، جس بی بی دا کمرہ مینوں پسند نہیں ہے، لہذا میں یوسف تینوں کہنا ہے تو دوڑ جا۔ قیامت تک آن والے دیوبندی، بریلوی، وہابی، حیاتی، مماتی، سماتی، جگ نقشبندی، سوروردی، قادری، چشتی، قیامت تک آن والے کو سین ہون تے بھویں شین ہون، انہاں نوں پتہ لگ جائے جس عورت دا کمرہ میرے رب نوں پسند نہیں ہوندا، اللہ یوسف نوں بغیر چابیاں تو تالے توڑ کے دروازے کھول کے باہر بلا لیندے، اور جس بی بی دا حجرہ خدا نو پسند آ جاوے، یوسف نہیں مصطفیٰ ہے، حجرہ اے شہداء ہے۔ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ جدے بستر تے ہائی وہی آوندی، تسی تھکے ہو یار آج، کس گل دی تھکاوٹ ہے؟ پیدل آئے ہو؟ جدے بستر تے، جدے بستر تے ہائی وہی آوندی، اے حق دا پاک بیان ایشا مائیں، جدی عصمت دا قرآن گواہ، مدنی دی راحت رسائیں ایشا مائیں، ہے طیبہ طاہرہ لقب حمیرہ، نالے حافظ نکتہ دائیں ایشا مائیں، ایمان والے تڑپ جاؤ گے، نالے حافظ نکتہ دائیں ایشا مائیں، جتے پاک رسول دا روزہ اے او حجرہ جس دے نائیں ایشا مائیں، جتھے پاک رسول دا روزہ ہے، ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، جتھے پاک نبی دا روزہ ہے او حجرہ جس دے نائیں ایشا مائیں۔ اللہ فرماندا ہے جے یوسف آواز ماری معاذ اللہ، اللہ مینوں بچا لے، اللہ مینوں پناہ وچ لے لے، اللہ اپنی قدرت والی چادر دیکھ کے میرے دے شر کو لو بچا لے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ مینوں صد مارے، جنیاں بھی مصیبتاں وچ ہووے، غار وچ ہووے تاں وی مدد کرنا، بازار وچ ہووے تاں وی مدد کرنا، پہاڑ تے ہووے تاں وی مدد کرنا، میدان وچ ہووے تاں
بھی مدد کرنا دکھ چ ہووے تاں بھی مدد کرنا دشمن دے گھیرے وچ ہووے تاں بھی مدد کرنا تختہ دار تے ہووے مینوں پکارے تاں بھی مدد کرنا مینوں مدد کرنی آوندی ہے نہیں یقین آندا تے قرآن پڑھ کشتی وچ نوح دی مدد میں کیتی نار وچ ابراہیم دی مدد میں کیتی چھری تھلے بھی مدد میں کیتی کھوہ وچ بھی مدد میں کیتی اج بھی مدد میں پیا کرنا معاذ اللہ پڑھو بولو بولو یار اچھا وظیفہ ہے معاذ اللہ بچا میرے اللہ میں تیری پناہ میں تیری قدرت والی اس مدد والی چادر دا سایہ منگنا اللہ بچا لے اللہ فرماندا ہے یوسف ایتھے کھڑے نہیں ہونا دوڑ یہ تو کی کر دوڑ جا یا اللہ دوسرے قدم تے دروازہ بند ہے چابی میرے کل نہیں ہے مشیت کہندی ہے یوسف ایو تے میری قدرت ہے ایتے 7 دروازے نے 7 ارب دروازے لگ جان میری ایک کن دی مارے یہ 7 دروازے نے نا 7 خراب دروازے بھی لگ جان میں کن کہنا ہے سارے کھل جانے نے کیونکہ میں آسمان بنائے بھی نے میں زمینہ بنائیا بھی نے لیکن کن کہہ کے بنائیا نے کن کہہ کے سارا نیست و نابود کر دینا ہے یوسف تے کھڑا نہ ہو دوڑ جا یا اللہ دروازے تک پہنچا اللہ فرماتا ہے جنہ کر سکنے انہ کر اگے جتے تیری طاقت دی انتہا ہو جائے گی اتھو میری مدد دی ابتدا ہو جائے گی اس طرح ہے کہ جی میں بچہ ماں سکھان دیئے بچے نو ٹرنا اینج کر کے چھڑ دیئے کول بہ جان دیئے تے کہن دیئے آ جا بچہ لڑ کھڑا کے قدم چک دے تے ماں دیکھ دیئے جو ہی ڈگڑ لگ دیں ماں دوڑ کے پکڑ لیں دیئے بندہ رب نال پیار پا لوے جتھے ڈگڑ لگ دیں رب سنبھال لیندہ ہے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے دل وچ پیار تے محبت ہوئے اللہ کہندہ ہے میں ڈگن دینا ہی نہیں میں تیری بیڑی نو ڈبن دینا ہی نہیں میں تیرا بیڑا گرک ہون دینا ہی نہیں ذرا میرے حوالے کر دے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم حضرت یوسف دوڑے نے دروازے تے پہنچے ایک بوا کھلیا دوجا کھلیا تیسرا کھلیا ویسے آج کل سائنس دے دورے تو بڑا آسان ہے جی گل نو سمجھنا انج دے دروازے آ گئے نے توجہ ہے انج دے بوئے آ گئے نے بندہ دروازے تے پہنچ دے اچھا سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ بندے نو ویک کے بوا آپ پہ کھل جائے روندے ہو ترقی نو تم نے آج ترقی کی اور قرآن سے یہ اسلوب لیا کہ دروازے خود کھل سکتے ہیں لیکن تیرا دروازہ بجلی کا محتاج ہے بجلی بند ہو جائے سولر سسٹم جواب دے جائے جنریٹر بند ہو جائیں دروازہ نہیں کھلے گا تیرا دروازہ بجلی کا محتاج ہے لیکن اللہ کا دروازہ بجلی کا محتاج نہیں یہ نبی دروازے پر پہنچا ایک کھلا دوسرا کھلا تیسرا کھلا چوتھا کھلا پانچواں کھلا چھٹا کھلا ساتواں دروازہ بچا خدا کے لیے توجہ رہے دوڑ زلیخا بھی رہی ہے دوڑ یوسف بھی رہا ہے لیکن یہاں روک کے ایک اور بات کہتا ہوں دوڑ یوسف بھی رہا ہے دوڑ زلیخا بھی رہی ہے اس دوڑ کو یاد رکھنا لیکن اندر کی ایک بات تھوڑی سی اور تفصیل بیان کر دیتا ہوں یوسف نے کہا معاذ اللہ بچا میرے اللہ اب وہاں قرآن کہتا ہے یوسف بھی دوڑا زلیخا بھی دوڑی زلیخا کی دوڑ کسی اور نیت کی تھی
یوسف کی دوڑ گھبرا گئے ہو یار مثلا ایک بندہ کسی نے انج کر کے تھپڑ مارن لگے اگلا بندہ ہاتھ چک لیندہ وہ مارن واسطے نہیں چکدا وہ ہاتھ نو روکن لئی چکدا کہ منہ تے نہ وج جائے ہاتھ انہیں بھی چکیا ہاتھ انہیں بھی چکیا ہے انہیں چکیا مارن لئی انہیں چکیا اپنے آپ نے بچان لئی یوسف دوڑے ہے اپنے آپ نے بچان لئی زلیخا دوڑی ہے پھسان لئی قرآن کہندہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا واہ قرآن تیرے تو صدقے جان ارادہ زلیخا نے بھی کر لیا ارادہ یوسف نے بھی کر لیا لیکن بعد علماء لکھ دینے حضرت یوسف دا ارادہ ہو رہے زلیخا دا ارادہ ہو رہے زلیخا کہندی یہ پھساواں کیویں یوسف کہندہ ایتھوں بچ جاواں کیویں ارادہ یوسف دا بھی ہے ارادہ زلیخا دا بھی ہے ارادہ زلیخا دا انو پھسا لواں ارادہ یوسف دا اتوں اپنا آپ بچا لواں اللہ دا قرآن کہندہ ہے کھاندہ پیندہ جوان یوسف ہے حسن و جمال والا جوان ہے کئی سو مردان دی طاقت ایک پاسے ایک نبی دی طاقت ایک پاسے اللہ فرماندہ سب برہان دکھائی ہے لولا الرَّآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اللہ دا قرآن کہندہ ہے اساں برہان دکھائی ہے مفسرین نے برہان تو کئی معنی لے لیں ایک معنی ایوی ہے حضرت یوسف دے دماغ حضرت یعقوب دی تصویر آ گئی ہے میرے باپ دی عزت دا مسئلہ ہے کہ میرے باپ دا بڑھاپا اس طرح ذلیل و خوار نہ ہو جائے دوسرا بعض علماء لکھ دینے حضرت یوسف نے چھت والے ویکھیا حضرت یعقوب نظر آئے نے انج کر کے دندہ چنگلی لے کے کھڑے نے کہندے نا اوے نا میرے چٹے والا دا خیال کریو یوسف میرے سفید والا دا خیال کری بعض علماء کہندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑی برہان دیکھی سی وہ علم نبوت سی کیونکہ اللہ نے نبوت دا پاک علم عطا کیتا سی اس برہان نے بچا لیا پر القرآن کہندہ ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء ایتھے بھی ذرا توجہ کرنی ہے اللہ کہندہ اساں یوسف کو بے حیائی تے برائی نو دور رکھیا اے نہیں آکھیا کہ یوسف نو بے حیائی تو دور رکھیا تیرے واسطے دابطہ ہو رہے میرے واسطے دابطہ ہو رہے مولوی صاحب برائی دے قریب نہیں جانا پیر صاحب برائی دے قریب نہیں جانا غوث صاحب برائی دے قریب نہیں جانا میاں فقیر صاحب محدث مبصر معلم اعلیٰ ادنائیں جڑا بھی ہیں ساری کائنات والے انو اللہ آرڈر دیتا ہے برائی دے قریب نہیں جانا تے جدو نبی دیواری آئی ہے اللہ ضابطہ بدل دیتا ہے سارے انو آکھیا ہے برائی دے قریب نہیں جانا اے دے برائی نو آکھیا ہے میرے یارہ دے قریب نہیں جانا بے حیائی نبی کے قریب نہیں جا سکتی بے حیائی نبی کے قریب نہیں جا سکتی برائی نبی کے قریب نہیں جا سکتی پھر مجھے کہنے دو برائی نبی دے ویڑے نہیں جا سکتی نیڑے نہیں جا سکتی نبی دے ویڑے پاک جائے گا نبی دے نیڑے پاک جائے گا پتہ نہیں تسی پہنچے بھی ہو کہ نہیں آج جا نبی دے روزے تے اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے اللہ مینوں بھی مدینے لے جائے تو جاگ کے دیکھ نبی کلہ نہیں ستا ایک ابو بکر بھی نہ لئی ہولی بولو متا مدینے جلدی چلے جاؤ دوجا عمر بھی نہ لے برائی نبی دے ویڑے نہیں جا سکتی نیڑے کیویں جائے گی جتھے نبی ہے اتھے نہ برائی ہے نہ برائے من لے پاک پیغمبر جتھے آرام پہ کر دینے جدہ حجرہ او بھی پاکے خود نبی بھی پاکے جڑے سبے سجے کھبے ستے نے او بھی پاک نے آکھو ابو بکر بھی نہیں جڑا مندہ اوچی بولے ابو بکر بھی عمر بھی
ابو بکر بھی، عمر بھی، عائشہ بھی، میرا نبی بھی، میرے نبی دی جماعت بھی، میرے نبی دی بنات بھی، میرے نبی دی ازواج بھی، میرے نبی دی صورت بھی، میرے نبی دی صورت بھی، میرے نبی دا جلال جمال خیال کمال بھی، میرے نبی دا تاج معراج مزاج میلاد بھی، آواز نہیں آئی، میرے نبی دا اعلان بیان کلام زبان بھی، میرے نبی دا سینہ پسینہ مکہ مدینہ بھی، میرے نبی دا کردار گفتار رفتار تے ہر یار بھی، میرے نبی دی فصاحت بلاغت نبوت شرافت لطافت بھی، میرے نبی دا چلنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا بھی، میرے نبی دا بولنا تے سننا تے ویکھنا بھی، میرے نبی دے کندھے بھی، میرے نبی دے کندھیاں تے بہن والے بھی، میرے نبی دیاں سواریاں بھی، میرے نبی دا ابو بکر بھی، ابو بکر دے کندھے بھی، میرے نبی دی ابو بکر دی جھولی بھی، فرمایا یوسف علیہ السلام کو لوسا بے حیائی تے برائی نو دور رکھیا، اگے چلو دوڑ گئے یوسف علیہ السلام، آخری دروازہ بی بی سمجھ گئی ہن نکل گیا، پیچھے دوڑی جا کے ہاتھ ماریا، کھچیا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو، اے کوئی عام کاری شفیق صاحب کپڑے نہیں کاٹن دے، ہاتھ اتھے ہوئے تے پہلے پھٹ جان، اے شاہی کپڑے سن، بڑا پکا لباسی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یوسف نے 2 چولے پائے ہوئے سی، تاں دساں گا جی اچھی بولو گے تے، 2 قمیص پائے ہوئے سی، 2 چولے پائے ہوئے سی، ایک کپڑے والا ایک تقوی والا، ایک کپڑے والا ایک اندروں تقوی والا، ماشاءاللہ بیٹا، ایک تقوی والا ایک کپڑے والا، فرمایا کپڑا لیرا لیرا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پر تقوی نو داغ نہ لگے، کھچیا انہیں تے جتھے زلیخا دا ہاتھ لگا، اونا کپڑا یوسف دے وجود تو اللہ نے جدا کر دیتا، فرمایا لے جا تیرے کام دا ہے میرے نبی دے کام دا نہیں، تے اینی دیر نو 7واں بوا بھی ٹھک کھل گیا، جس جگہ پہ زلیخا کا ہاتھ لگا آپ نے کئی دفعہ سماعت کیا، وہ کپڑا اب اللہ نے نبی کے وجود پہ نہیں رہنے دیا، کیوں؟ غیر محرم کا ہاتھ تھا، اس وقت اس بی بی کا ارادہ غلط تھا، ناپاک ہاتھ جو ہی لگا نبی کے لباس پر، رب نے اتنا کپڑا یوسف کے وجود سے جدا کر کے دنیا کو پیغام دیا، میں نبی کے وجود پہ ناپاک کپڑا برداشت نہیں کرتا، جنہ ماما دا دودھ پیتا ہے ذرا ٹل لا کے سبحان لگا، میرا ٹل لگے تے تہاڈا نہ لگے، ذرا قرآن کو لو پوچھئے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خامد اپنی بیوی دا لباس ہے، بیوی اپنے خامد دا لباس ہے، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، جا جڑی تفسیر مرضی پڑھ لے، میری بیوی میرا لباس، میں اپنی بیوی دا لباس، تیری بیوی تیرا لباس، تو اپنی بیوی دا لباس، لباس ہندہ ہے کجن واسطے، یہ میری بیوی میرا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے، تو اپنی بیوی دا لباس ہے، پھر من لے ایسا مصطفیٰ دا لباس ہے، ایسا کملی والے دا لباس ہے، اور کملی والا ایسا دا لباس ہے، خدیجہ تو لے کے ایسا تک اے ساریاں پاک نے، کیونکہ مصطفیٰ دا لباس پاک ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کے وجود پہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا برداشت نہیں کیا،
اے ناداں جو اللہ یوسف کے وجود پہ ناپاک ٹکڑا کپڑے کا برداشت نہیں کرتا، وہ محمد کے بستر پر بھی ناپاک عورت برداشت نہیں کرتا۔ کہہ دو صلی اللہ، مزے سے صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ۔ یہ کرتا بھی عجیب ہے، آزمائش کا سبب بھی یہی بنا، یوسف اور یعقوب کی جدائی کے خاتمے کا سبب بھی یہی کرتا بنا۔ اور ایک اور کرتے دی گل یاد آ گئی، کرتا چولا قمیص۔ میرے آقا ایک باغ جو بیٹھے نے، باغ دا دروازہ بند ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے نے، دروازہ کھٹ گیا، ابو موسیٰ اٹھ دروازہ کھول، تے جڑا ملے میرا سلام بھی پہنچا دینا ہے، میرا پیغام بھی دے دینا ہے، یعنی جنت دی بشارت بھی دے دینی ہے۔ ابو موسیٰ اٹھے نے، جا کے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق باغ دے دروازے تے کھڑے نے، آقا دا سلام قبول کر لو، جنت دی بشارت قبول کر لو۔ حضرت ابو بکر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا، دروازہ پھر بند ہو گیا، تھوڑی دیر دے بعد کھلیا، ابو موسیٰ اٹھ جیڑا ملے میرا سلام بھی دینے، جنت دی بشارت بھی دینی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہندے نے میں اٹھیا، جا کے دروازے تے پہنچیا، کھولیا دروازہ، حضرت عمر کھلوتے نے، آپ نے فرمایا عمر اللہ دے نبی دا سلام بھی قبول کرو، جنت دی بشارت بھی قبول کرو۔ قبول کر لئی، اللہ دا شکریہ ادا کیتا، دروازہ پھر بند، تھوڑی دیر دے بعد کھلیا، حضور فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری اٹھ، جا کے دروازہ کھول، جڑا بوئے تے کھلوتا ہے انہوں میرا سلام بھی دینا ہے تے پیغام بھی دینا ہے، انہوں کہہ دینا ہے اللہ تینوں ایک کرتا پہنائے گا، اللہ تینوں ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تینوں ایک چولا پہنائے گا۔ کچھ لوگیوں قمیص تے کرتا اتارن دی زبردستی کوشش کرنگے، جان دے دینا پر کرتا نہ اتارنا، انہاں دے کہنے تے کرتا اتار دیتا تے جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ابو موسیٰ کہندے نے میں دروازہ کھولیا تے حضرت عثمان دی زیارت ہو گئی۔ یہ میں نے کرتے سے کرتا کیوں نکالا؟ کچھ ایسے ملا پیدا ہو گئے ہیں جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے۔ ملا جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، آج تو حضرت عثمان کی ٹی وی پہ بیٹھ کے توہین کرتا ہے، تجھے سمجھ آ گئی؟ نعوذ باللہ نبی کو سمجھ نہیں آئی؟ نبی اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، حضور کا پیغام عثمان کو ملا، عثمان نے وہ پیغام پلے باندھا، وقت آیا بلوائیوں نے مدینے پہ چڑھائی کی، ایک کوئی مطالبہ، عثمان خلافت و استعفیٰ دے دیو، حضرت علی بھی آ گئے، عثمان خلافت و استعفیٰ دے دیو۔ حضرت عثمان کہندے نے گل خلافت دی نہیں ہے، گل محمد دے آرڈر دی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے منع فرمایا سی جان دے دیاں گا لیکن حضور دے فرمان دی مخالفت نہیں کراں گا، کچھ عقل دا علاج کرو۔ کون عثمان ہے جڑا 2 مرتبہ میرے نبی دے بوئے تے دلہا بن کے آیا ہے؟ اللہ دی پسند بھی عثمان ہے، نبی دی پسند بھی عثمان ہے، علی دی پسند بھی عثمان ہے، ہر حلالی دی پسند بھی عثمان ہے۔ عثمان کوئی لاوارث ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ میں بک بک کر کے چلے جاتے ہو؟ ہم نے اس ملک کے لیے امن قائم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اب اس کے امن کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ یہ غیر ملکی ایجنٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے مسائل چھیڑتے ہیں کہ جس سے ملک میں افراتفری اور پھر فرقہ واریت کی آگ بھڑکے۔
میں اداروں سے گزارش کروں گا ابھی اس آگ کو قابو کر لو، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایسے بدکماش اور گنڈوں اور بدبخت ملاؤں کو لگام ڈالو جو ٹی وی میں بیٹھ کے صحابہ کرام پہ تان کرتے۔ یہ کرتا تھا آزمائش کا سبب بنا، عثمان جام شہادت نوش کر گئے، نبی کے حکم کے مطابق کرتا نہیں اتارا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے، عزیز مصر بوئے تے کھڑا، انہیں کہے کی ہو رہا، انہی دیلوں پچھوں دوڑی دوڑی او بھی آ گئی۔ اجے عزیز مصر سوچ رہا سی کہ کی پوچھا تھی، آپ پہ ہی بول پئی کہندی یہ کی سزا ہے اس بندے دی جڑا تیری بیوی دی عزت حملہ کرے۔ نعوذ باللہ، الٹا چور کتوال کو ڈانٹ۔ یوسف علیہ السلام ہوتے کھڑے نے جو ویکھیا، میرے والے ویکھنا، آہا اللہ پھر تیری لوڑ پہ گئی ہے، اللہ مدد کر۔ فرمایا یوسف میں موجود ہوں، باپ تو جدا ہویا میں مدد شروع کی تھی، اجے تک میری مدد نہ لیں، جدو تک مدد منگدا رہے گا مدد کردا رہاں گا۔ کہہ دیو یا اللہ مدد۔ بڑا اوکھا لفظ ہے، بڑا مشکل ہضم ہوندہ لوگانوں، یا اللہ مدد۔ آنکھو آنکھو جنہوں خدا دی مدد دی لوڑ ہے، جن کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے وہ بولے، باقی مغرور کوئی نہ بولے۔ اللہ کی مدد کی پل پل ضرورت ہے، جب تک تو مانگتا رہے گا مدد کروں گا۔ اللہ پھر تیری لوڑ پہ گئی، اوتھے کھڑے نے آپس دے اندر گلاں پہ کر دینے، حضرت یوسف فرما دینے میں بے گناہ ہاں، میں کوئی غلطی نہیں کیتی، میں تیری عزت تے کوئی حملہ نہیں کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ کہندہ ہے جے تو کوئی نہیں کیتا پھر کوئی گواہ پیش کر۔ اللہ میں پردیسی، میں مسافر، میری گواہی کون دے گا؟ کیونکہ چڑھ چلنا اب اللہ یار، چڑھ چلنا تے کری رسنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے، نوٹ لوروں آئے نے۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، اے بابا لوروں آیا ہے، جڑا بندہ لوروں آوے نوے لوٹ لے ہوندے۔ میں پچھلے جمعے بھی گیا سا لاہور، ماشاءاللہ انہوں نے ایداں دے سوٹے سی، تو باقی اگلی گل میں نہیں دسدا۔ آج پھر اے جمعہ پڑھن آئے نے، چڑھ چلنا تو انہوں خدا دا واسطہ بول بابا، اے کنجوسو، چڑھ چلنا تے کری رسنائی، تیرا ذکر کر دے تارے،
گلیاں دے وچ پھران نمانے جنگلاں دے وچ پھران نمانے لالا دے ونجارے شالا کوئی پردیسی نہ ہوئے تے کک جنا تھی بارے تاڑی مار اڈاؤ نہ باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو اللہ پھر تیری ضرورت پڑ گئی گواہ لیا اندر تو ہی گواہ تھا اور کوئی نہیں تھا یہ باتیں کر رہے تھے اسی خاندان کی ایک خاتون و شاہدہ شاہد من اہلیہا ایک چھوٹا سا بچہ سینے سے لگائے ہوئے آ گئی اللہ کہتے ہیں بی بی روک بی بی ایتھے ہی روک گل ہونے جانی ہے مک ایتھے ہی روک یوسف گواہ آگئی اے تیری گواہی دے گا یوسف علیہ السلام نے کہا عزیز مصر گواہی چاہیے جی اس بچے سے پوچھ لیں عزیز مصر بگڑ گیا یوسف مذاق نہ کر یوسف یہ کیسی بات کرتے بچے کبھی بولے میری خطابت کا یہ نچوڑ کا جملہ ہے جو پورے پاکستان میں جب یہ عنوان آتا ہے تو کہتا ہوں یوسف کبھی بچے بولے نہیں یہ کیسے بولے گا خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے ہوشیاروں کے سننا میرے تک آپ کی داد پہنچے مجھے حوصلہ ہو کہ میری محنت کا صبر مجھے اللہ نے ان دوستوں کی وجہ سے عطا کر دیا یوسف کبھی بچے بولے کہا جی نہیں یہ کیسے بولے گا فرمایا دستور یہ ہے نہیں بولتے قانون یہ ہے نہیں بولتے ضابطہ یہ ہے نہیں بولتے لیکن جب کسی بھی نبی کی عزت خطرے میں ہو پھر حلالی بولتے ہیں حلالی بولتے ہیں حلالی بولتے ہیں وہ سینے سے دودھ چھوڑ کے بولتے ہیں وہ مریم کی گود میں بولتے ہیں وہ 40 گولیاں کھا کے بولتے ہیں وہ تختہ دار پہ چڑھ کے بولتے ہیں وہ انگاروں پر لیٹ کر بولتے ہیں شرط یہ ہے کہ باپ ایک ہو ماں نیک ہو پھر وہ بولتے کہا جی ٹھیک ہے پوچھ لیتے سارے کٹھے ہو گئے وزیر مشیر خاتون کھڑی ہے بچے کو سینے سے لگا کے اب عزیز مصر بولتا ہے بیٹے بول کس کا قصور ہے بچے نے جی کر کے ویکھیا پڑھے لکھے ہو بے وقوف ہو دانا ہو بے وقوف ہو لڑائی والی گل نہیں جھگڑے والی گل نہیں کوئی دور دراز نہیں جانا سامنے یوسف کھڑے ادا کرتا چیک کرو
اگو پھٹیا ہے قصور یوسف دا پچھو پھٹیا ہے قصور بی بی دا ہزاراں سال پہلے بچے دسیا اگو پھٹے ہون چلو یہ کہانی پھر سے انہاں کہا کوئی گل نہیں بڑی گل ہے گل ہی مک گئی انہاں جو ہی دیکھیا تے یوسف علیہ السلام دے ایتھوں صرف پھٹیا نہیں سی ٹاکی کوئی نہیں سی تے بی بی نو یاد ہی نہ رہا ہاتھ چلئی کھڑی ہے آئے آئے اجے یاد نہیں رہا ہاتھ وچ پکڑ کے ٹکڑا کپڑے دا کھڑی ہے عزیز مصر ویکھیا مال برآمد ہو گیا آؤ تلاشی لو گھراں دی جدے گھر وچوں کربلا والیاں دا مال برآمد ہوئے او چور نے مال برآمد ہو گیا اللہ دی قسم ہے میں گل زلیخا دی کر دے مال برآمد ہو گیا چور ثابت ہو گئی قصور ثابت ہو گیا غلطی ثابت ہو گئی علماء لکھیا ہے کہ 3 بندے بڑے چوٹی دے دانا گزرے نے انہاں وچ ایک عزیز مصر بھی سی لیکن عزیز مصر وچ ایک ماڑی عادت سی او تھوڑا جہا گھرو ہولا سی گھرو ہولا سمجھ دے ہو جی سارے ہوں نہ نہیں لیں دے تو اڈا بیڑا ترے آئے آئے بڑے بڑے یقین جڑو پھنے خان کر سدھے ہو جاندے ماں ڈر دیئے پہن ڈر دیئے پتر ڈر دے نے پیو ڈر دے لیکن اے بھی کسی کو ڈر دے کاروں دے ماں نو کہن دیئے سمجھا اور وہ کہن دیئے پتر تیرا سمجھاما میں کہن دیئے تیئے جیڑی گل میری سمجھ نہیں نہ ہوں دی اور تیری بڑی ہوں دی بڑے بڑے پھنے خان تے بڑے بڑے چھوٹی گل میں نہیں کرتا فرعون کتنا بڑا سی انا ربکم الاعلی دا نعرہ ماردہ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اٹھایا اور کہا جلادو تلوار لاؤ قتل کرو سیدہ آسیہ دوڑ کے آگئی کی پیا کرنے قتل کروں چبلا نہ مار ہاں فرعون چبلا نہ مار قتل کرنا ہے کیوں کرنا ہے تینوں خطرہ ایک بچے کو لوں میں نو دے لے جاؤ جی کیا بات ہے لے جاؤ جی اگلی گل دساں میں مولویاں دا وکیل پاوے میں مسیح تو کٹ بھی دیو جیڑا بندہ مسیح تے آ کے مولوی نال لڑ پوے سمجھو رن کو کھلے کھائے بالکل میرا تجربہ ہے ہر روز جڑا مولوی دے گل پہ جانا کدی آکھے ٹوٹی پانی کوئی نہیں کدی آکھے سبسیڈی کوئی نہیں کدی آکھے 2 منٹ جماعت لیٹ ہو گئی ہے اینو کچھ نہ آکھیا کرو اے بیچارہ گھرو تنگ ہے جیدے پیچھے نماز پڑھی دی اودی توہین کری دی بولو نا یار اور جیدے پیچھے نماز پڑھی اودی توہین کری دی ہے تو سمجھے ان میں کی کہہ گیا جیدے پیچھے نماز پڑھی دی اودی توہین کری دی ہے 2 منٹ لیٹ ہو جانے نے گل میں کہہ کے چڑھنی ہے آج کوئی حلالی نمازی ہوئے نے قاری شفیق صاحب حلالی خون اصلی ہوئے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو 2-4 نمازی ہور بھی نکلن تے جے اپنے امام صاحب دی نمازی شکایت شروع کر دین نا جڑا حلالی ہوندہ نا کہندہ بکواس نہ کرو ہون پیچھے پڑھی جے پیچھو پڑھ کے بک بک کر دیو امام دی توہین نہیں کری دی یعنی حلالی خون اپنے امام دی توہین برداشت نہیں کردا سوچ کے صدیق دی توہین کری پیچھے حلالی علی کھڑا ہے نعرہ تکبیر آج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر میرا علی میرا علی تیرا علی میرا علی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی
چمن چمن کلی کلی مال برآمد ہویا میں کہ سنبھال کے رکھنا اسی آندا جمع پوچھاں گے کی بنیا واخر دعوانا الحمدللہ